अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके बच्चों का साया आप पर कायम रहे, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। अच्छी खबरों से शुरू करना चाहता हूँ, फिर आपको यूथियों की भी तहलका खेज़ खबरें सुनाऊँगा। लेकिन शंघाई तंजीम SCO इजलास में शिरकत के लिए चाइनीज़ वज़ीर आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुँच गए हैं। ये उनका 2 तरफ़ा दौरा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी शरीक होंगे और 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। मुआहदे साइन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, दीगर आला हकाम ने चीनी वज़ीर आज़म का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीनी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में वेलकम किया गया और बड़ा पुरतपाक किस्म का जो है वो इस्तकबाल किया गया। और ये मेरे ख्याल में चाइनीज़ वज़ीर आज़म को अगर देखा जाए तो जो मियाँ साहब के दौर में चाइनीज़ वज़ीर आज़म का दौरा हुआ था, जिसे पहले तहरीक इंसाफ ने कैंसिल करवा दिया था, उसके बाद ये बड़ा दौरा है। चीनी वज़ीर आज़म आज सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे, मुतवक्का है, और दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। ग्वादर नहीं जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो वर्चुअल जो है उसका इफ्तिताह करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्वादर एयरपोर्ट अब होगा क्या, बिल्डिंग तो बड़ी खूबसूरत बन गई है, चलने दिया जाएगा, हब बनने दिया जाएगा। देखें, जब पूरा मुल्क, पूरी कौम एक साथ खड़े हो जाए तो दुनिया का हर काम मुमकिन होता है। अब दुबई को देख लें, अबू धाबी देख लें, बहुत सारे ममालिक को देख लें। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है, बाकी स्टेक होल्डर जो हैं उनके अपने अपने मसाइल हैं। ग्वादर में मसाइल आपके सामने हैं, KPK में मसाइल जरगे वाले आपके सामने हैं, तो यहाँ पर आकर मसाइल पैदा होते हैं। वरना तो जो अगर सारी कौम एक ही साइड पे खड़ी हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। शंघाई ताउन तंजीम का दौरा 2 रोज़ा इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म समेत आला हकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आमद के बाद चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग ने अपने पैगाम में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा पाकिस्तान करने की बहुत खुशी है। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, जैसे ही जहाज़ से उतरे मुझे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासर किया। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पज़ीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है, जबकि पाकिस्तान चीन का हर मौसम का पार्टनर है, तावन करने वाला साथी है और एक आहनी दोस्त है। आपको पता है कि चीन के साथ पाकिस्तान का तल्लक कितना पुराना है और कितना अहम है। इस खित्ते में चीन और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों की जो अहमियत है वो पूरी दुनिया जानती है। ली चियांग का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा, एक दूसरे की हमायत की। चीन पाकिस्तान की तलकात दो तरफ़ा रियासती तलकात की एक उम्दा मिसाल बन गए। चीनी वज़ीर आज़म ग्वादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे और ग्वादर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल होगा, वहाँ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा CPEC फ़ेज़ 2 में भी ये दौरा बहुत अहम किरदार अदा करेगा। फ़ेज़ 2 45 से 62 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ शुरू हो चुका है। 62 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी। अब अंदाज़ा कर लें ज़रा, कौन से IMF की ज़रूरत रहेगी है अगर ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाए। और ये जो मनसूबा है, अब पता है, हम 565 दफ़ा बता चुके हैं, बहुत सारे वीलॉग में, बहुत सारे मेहमानों से गुफ्तगू के, इसको एक सड़क ना समझें। ये आप लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। नहर स्वीज़ और नहर पनामा कभी पढ़ कर तो देखें कि वहाँ से दोनों मुल्क कितना कमा रहे हैं। और अगर यही बन गया आपके यहाँ तो चाइना की सारी ट्रांसपोर्ट और फिर ग्वादर एयरपोर्ट और फिर पता नहीं क्या क्या। बट वही बात है ना, जब सारी कौम एक साइड पे खड़ी हो जाए तो बहुत चीज़ें मुमकिन होते हैं। लेकिन जब हर कौम के फ़िरके, हर कौम के कोई उठ के इधर से नारे लगा देगा, कोई उठ के कहेगा कि मैं मतलब कि बस चले, आज अच्छी अच्छी खबरें हैं तो अच्छी अच्छी खबरों पे रहते हैं। PTI अब 15 अक्टूबर को यानी कल एहतजाज करना चाहती है, काल दे रही है। उन्होंने आज खबर चलवाई कि मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन करके यकीन दहानी कराई, मुलाकात करा देंगे।
عمران خان کے وکیل فیصل نے کہا کہ ایسی یقین دہانی نہیں کرائے گی کہ بریسٹر گوہر نے ملاقات کی تردید کر دی ہے۔ بریسٹر گوہر نے کہا عمران خان سے ملاقات کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہوا، ملاقات کب ہو سکتی ہے۔ اس پر وزارت داخلہ نے پریس ریلیز جاری کر کے بتایا کہ ابھی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ بریسٹر گوہر نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط تحریر کیا۔ پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی گئی۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بھی بریسٹر گوہر کی جو ہے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، یہ کل کی بات ہے جو ہوئی تھی۔ خیر، وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے اور ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کرائے گی۔ ایس سی او سربراہی کانفرنس اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقات پر پابندی ہے۔ کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے معیار اور سلوک کے زمرے میں آئے گی۔ اب وزارت داخلہ تو کہہ رہی ہے کہ اگر اکیلے عمران خان کی ملاقات کرا دی تو باقی قیدیوں سے زیادتی ہوگی، یعنی فی الحال موڈ نہیں لگ رہا۔ خیر، دوسری طرف پی ٹی آئی نے ساری رات خبریں چلوائی، عمران خان سے جیل میں کسی اعلیٰ ترین عسکری شخصیت کی ملاقات ہو گئی ہے، بس اب خان رہا ہو جائے گا۔ یوں تھی روزانہ رات کو عمران خان کو وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت، آئی ڈونٹ نو کیا کیا خبریں چلا کر سوتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا بکتا ہے۔ کل ڈاکٹر دانے صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ان کا چورن ہے، ان کا بکتا ہے، ان کی روزی روٹی ہے، ان کو ڈالر کمانے ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جو ڈالر نہیں کما رہے وہ فیم کماتے ہیں۔ جو فیم کمانے والے ہیں، جن کو خبروں میں رہنے کا، جن کو سوشل میڈیا پہ ہیرو بننے کا شوق ہے، وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، وہ بلکہ کرتے کیا ہیں کہ رات کو وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چاروں صوبوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کی بھی اگر ملاقات روز رات کو خان صاحب کے ساتھ جیل میں کرا دیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ بلکہ وہ رات کو خان صاحب کے ساتھ ان کا ڈیلی ڈنر بھی کروا دیں تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جھوٹ ہے، بیچنا ہے انہوں نے، ان کا بک جانا ہے۔ جن کے لیے وہ بولتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ جن کے لیے وہ بولتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، تو اس سے پھر مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر، اس وقت ریسنٹلی ایک جو مسئلہ چل رہا ہے لاہور میں، پنجاب کالج کے ایشو پر، وہاں طلباء پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک بچی کے ساتھ گارڈ نے زیادتی کی ہے۔ اس معاملے پر پنجاب حکومت نے نوٹس لے لی ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر نے فوری طور پر پنجاب کالج کا وزٹ کیا، تفصیلات اکٹھی کی، انکوائری شروع کرا دی گئی ہے۔ 48 گھنٹوں میں رپورٹ آئے گی، پتہ چل جائے گا زیادتی ہوئی یا نہیں، اصل ماجرا کیا ہے۔ حکومت انشاءاللہ انصاف کرے گی۔ دیکھیں، یہ آج کی خبر نہیں ہے، یہ کل اور پرسوں کی خبر ہے۔ کل بھی کچھ اس بارے میں کوئی ہلکی پھلکی خبر تھی۔ اب اس کے مختلف اینگلز ہیں، ابھی کسی بھی جگہ پہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بڑا ظلم ہے، اور پنجاب حکومت کم از کم اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کام ہوا ہے اور پنجاب کالج اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا بھی رزلٹ سامنے آئے گا، حکومت پورا انصاف دے گی اور اس بچی کو بھی انصاف ملے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بچی کہاں ہے، اس بچی کے والدین کہاں ہیں؟ کیا کوئی پولیس لاہور میں کوئی اگر فرض کیا کہ ایسا کام ہوا ہے تو کیا بچی کے پیرنٹس نے یا بچی نے کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہے؟ تو اس کا جواب تو ابھی تک ہے نہیں کسی کے پاس۔ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ بچی کہاں ہے؟ بچی کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ ان طلباء کے سامنے آنے کی تو وجہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان بچی کی اسٹوڈنٹ ہے، کولیگ ہے، دوست ہے، سہیلی ہے، ساتھ میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ بچی، اس کے پیرنٹ، اس کے ماں باپ ان کا سامنے ابھی آئے نہیں ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کے لیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ میڈیا کے سامنے نہ آئے، بچی کی زندگی خراب ہو، وہ سامنے نہ آئے، یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے کم از کم کو 48 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب نے بڑے دکھی، ان کی ایک ٹویٹ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی کہ وہ بڑے رنجیدہ ہیں، ان کو بڑا افسوس ہے، وہ خود کالج پہنچ گئے ہیں، حالانکہ اس طرح کے جو وہاں پر آلریڈی یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور یہ جو لوپ ہوتا ہے، یہ جو مظاہرین ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ جس طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب خود وہاں پر گئے، اسٹوڈنٹ سے بات کی، طلباء سے بات کی، ان کو یقین دلایا کہ اگر میں خود یہاں پہ چل کے آ گیا ہوں تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کریں گے اور بچی کو پورا انصاف دیا جائے گا۔ کچھ خبروں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کالج کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے اور جو گارڈ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ تمام خبریں جو اس وقت چل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں سوشل میڈیا پر ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو بچی ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں،
اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو ان کی عزت ان کی پرائیویسی اس کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اگر حکومت نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے تو 48 گھنٹے دیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 48 گھنٹے میں ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ کی جو پوری اسکرینیں اب اس لاہور والے واقعے سے بھری گئی ہیں, جو واقعہ آج کا نہیں ہے, کل کا ہے یا پرسوں کا ہے, تو آج کے دن ہی کیوں, یہ بھی بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا کسی جگہ پہ کوئی اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا. کیا اب عمر چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کچھ ایڈمیشن وغیرہ اور آگے پیچھے, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ بچی کی زندگی ہے, بچی کی عزت ہے, اس کے ماں باپ کی عزت ہے, ان کی پرائیویسی ہے. اس کا خیال رکھتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے حکومت کو بھی چاہیے, اور حکومت اس پہ لگی ہوئی ہے. رانا اسکندر صاحب خود جو وزیر تعلیم ہے خود اس کالج میں پہنچے ہیں, بچوں کو یقین دلایا ہے, اور 48 گھنٹے میں اصل جو محرکات ہیں وہاں تک پہنچنے کا بھی آغاز کیا ہے. آج کا دن بڑا اہمیت کا دن ہے. چائنیز وزیر اعظم کا 10-12 سال کے بعد پاکستان کا دورہ, سی پیک گوادر ایئرپورٹ سے لے کر بہت ساری دوسری چیزیں مزید جو ہے آپ کا وہ سائن ہونے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کانفرنس, چائنیز وزیر اعظم کا دورہ, کیا پاکستان کے لیے نئی راہیں کھلنے جا رہی ہیں؟ یہ حکومت اگر 5 سال پورے کرتی ہے تو وہ خواب جو 2016-17 میں دیکھا تھا نواز شریف نے, اب شہباز شریف کے ہاتھوں پورا ہونے جا رہا ہے. پاکستان دنیا کی بڑی معیشت بننے جا رہی ہے. پاکستان کی کرنسی, پاکستان میں عوام میں روزگار, کیا یہ دنوں کی بات ہے جب ہمارا نام بھی ہمارا نام, ملک کا نام بھی ان ملک ممالک میں آئے گا جن کی اکانومی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. پنجاب کالج والے معاملے پر بھی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں چینل کو. واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویلاگ پہنچ سکے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.